جب تک انسان اپنے گھر کو درست کرنے کی فکر نہ کرے اس وقت تک صحبت اس کی صحیح ہو نہیں سکتی. میرے والد ماجد تسلادت ایک بات یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی کہ دوسرا جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے جس سے کہ صحبت پر اثر پڑتا ہے وہ ہے شادی بیاہ. شادی بیاہ کہ رشتہ کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں کہ جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی دین ہے کہ نہیں. سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لڑکا برسر روزگار ہے کہ نہیں، خوب کماتا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کی فکر نہیں کہ جب لڑکی وہاں پر جائے گی اس ماحول کے اندر جا کر وہ آیا اس کا دین سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. لڑکی کے انتخاب کے وقت سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، اس کی شکل صورت بھی دیکھی جا رہی ہے، اس کا مال دولت بھی دیکھی جا رہی ہے، اس کا حسب نسب بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ آیا اس کے اندر دین کی بھی کوئی عظمت محبت ہے کہ نہیں. اور وہ یاد رکھو یہ اتنا زبردست مؤثر چیز ہے رشتہ بیاہ، شادی بیاہ، کہ اگر ایک ایسی لڑکی آ گئی گھر میں کہ جو دین سے بے فکر ہے تو شوہر کو خراب کرے گی اور شوہر کو خراب کرنے کے بعد پورے گھر والوں کو خراب کرے گی. اور اس کے برعکس یہ اپنی لڑکی ایسی جگہ بھیج دی تو اس بیچاری اگر تھی بھی کچھ تھوڑی بہت دیندار تو وہاں جا کر اس کو اپنے دین کا تحفظ کرنا ناممکن ہو جائے گا. تو شادی بیاہ کے اندر یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے صحبت بہت تیزی سے بدلتی اور لوگ خیال نہیں کرتے. ساری باتیں دیکھ لی مگر یہ بات نہیں دیکھی. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تنکح المرأۃ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ عام طور سے جو لوگ نکاح کرتے ہیں کسی عورت سے تو بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس کے جمال کی وجہ سے یعنی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ بھئی بالدار گھرانے کی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اس کے حسب نسب کی وجہ سے اچھے بڑے خاندان کی ہے نکاح کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. تو فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یدا. حضرت ابو ہریرہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بے تکلفی کے جملے میں کہ ارے تو ایسی عورت کا انتخاب کر جو دین والی ہو. اصل بات یہ دیکھ کہ آیا دین اس کے اندر ہے کہ نہیں. اگر دین ہے تو قابل قبول ہے اور اوصاف بھی ہوں سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اور اوصاف تو ہیں لیکن دین نہیں ہے تو خواہ کتنی وہ خوبصورت ہو اور کتنی مالدار ہو کتنی صاحب نسب ہو اس کا کوئی وہ اس کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں بکثرت آپ کو واقعات سناتا رہا ہوں، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، محدثین فقہاء میں سے. ان کے والد تھے مبارک نام تھا ان کا، اور وہ غلام تھے. والد غلام تھے اور غلامی کی زندگی گزاری. تو ایک مرتبہ ان کا جو آقا تھا یعنی جس کے وہ غلام تھے وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کی لڑکی جو تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، حسین اور جمیل تھی اور ہنرمند تھی. اس کے رشتے بھی آتے تھے بہت سے، لیکن کچھ طبیعت کسی طرف جم نہیں رہی تھی. تو ایک دن ہی مبارک غلام ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ بھئی رشتے بہت آ رہے ہیں میری لڑکی کے، کیا کروں، کس سے نکاح کروں، کس کا انتخاب کروں. تو مبارک نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ تو شادی کرتے وقت دیکھتے ہیں عورت کی خوبصورتی کو. اگر عورت حسین جمیل ہے تو بس اس کو پسند کرتے ہیں، اتنا دیکھ کر بس نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو یہودی ہیں وہ نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے کہ عورت اگر جتنی مالدار ہو اتنا ہی ان کی رغبت اس عورت کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو اس سے نکاح کرتے ہیں. اور جو مشرکین مکہ ہیں
یعنی ہمارے عرب کے کفار وہ نکاح کرتے ہیں نسب حسب نسب کی وجہ سے کہ کوئی جتنا خاندان اونچا ہوگا اتنا ہی وہ عورت کو زیادہ پسند کریں گے. اور مسلمان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز دیکھے کہ دین کس میں ہے. اور پھر یہ حدیث پر سنائی میں نے بھی سنائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے جمال کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے حسب کی وجہ سے. تو مبارک نے اپنی طرف سے یہ بات بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں فریقوں کا ذہن میں رکھا ہے کہ نصرانی جمال کی وجہ سے کرتے ہیں, یہودی مال کی وجہ سے کرتے ہیں, اور دوسرے جو بت پرست ہیں وہ حسب نسب کی وجہ سے کرتے ہیں. تو ہمیں تلقین یہ فرمائی ہے کہ ہم دین کو ترجیح دیں. تو اس لیے آپ کوئی ان میں سے یہ دیکھیے کہ جتنے رشتے آ رہے ہیں ان میں سے زیادہ دیندار کون ہے, اس کو انتخاب کیجیے. تو آقا کو یہ بات اتنی پسند آئی اپنے غلام کی, کہا کہ حدیث تو میں نے بھی پڑھی تھی لیکن مجھے پہلے یہ بات اس وضاحت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئی جیسے کہ آج تم نے مجھے بتائی. تو اس واسطے اب تو بس تم ہی مستحق ہو. چنانچہ اپنی لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا, مبارک کے ساتھ, غلام کے ساتھ آزاد کیا, اور آزاد کرنے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. انہی سے یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا. اتنے بڑے جلیل القدر محدث فقیہ اور صوفی اور ولی اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ رشتہ محض جسم اور جسم کا رشتہ نہیں ہے, یہ رشتہ جسم اور روح کا رشتہ. اور اس کے نتیجے میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا یہ جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ آیا آخرت میں بھی ساتھ دے سکے گا کہ نہیں, یا صرف قبر کے کنارے تک ختم ہو جائے گا. لوگ لڑکیوں کے نکاح کر دیتے ہیں, ایسی جگہ رشتے کر دیتے ہیں جہاں پتہ ہے کہ شوہر کی آمدنی حرام. کیا مانا کہ اس بیچاری کو ایک ایسی جگہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں ساری عمر اس کی خوراک کا لقمہ بھی حرام ملے گا. اور پھر جب ان کے ساتھ صحبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ کوئی دو آدمیوں کا نہیں ہوتا, دو خاندانوں کا ہوتا ہے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ آنا جانا بھی ہوتا ہے. تو دو خاندانوں کا ہوتا ہے, اور وہ خاندان جب آپس سے ملتے ہیں تو ان کے اثرات ان کے اوپر بھی پڑتے ہیں. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صحبت کے معاملے میں یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ خود اپنے گھر کو درست کرنے کی فکر کرو, دوسرے شادی بیاہ کے معاملے میں دین کو مقدم رکھو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود میرے والد صاحب نے ہمارے وصیت نامے کے اندر بھی جو ہمارا نام وصیت نامہ لکھا تھا اس میں بھی یہ وصیت فرمائی ہے کہ کوشش یہ کرو کہ شادی اور بیاہ جو ہے وہ آپس میں جو اپنا ایک حلقہ ہے, یا تو عزیز رشتہ دار یا ایسے لوگوں کا حلقہ جو بہرحال دین کی کچھ نہ کچھ فکر رکھتے ہیں, اس حلقے کے اندر تلاش کرو. باہر جانے کی فکر نہ کرو کہ کوئی باہر جا کر دیکھو, بلکہ اس کے اندر رہو تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی ضروری نصیحت ہے, کیونکہ اس سے خاندان کے خاندان پلٹ گئے شادیوں کے بعد. علیہ باللہ. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ, ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. جب دوستی کرے گا تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا, صحبت درست ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے, انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوگا. اللہ. اور یہ بعض اوقات خیال آتا ہے, ایک نوجوان نے مجھے خط لکھا امریکہ سے, نوجوان ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور بیچارہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے, خط و کتابت بھی ہے, نماز روزے کا پابند ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے. ایک دوست مل گیا کلاس فیلو, وہ بیچارہ کچھ آزاد قسم کا آدمی تھا. اس نے سوچا کہ میں
یہ سوچ کر کہ الحمدللہ مجھے نماز کی توفیق ہو جاتی ہے، چلو یہ آتا ہے تو ذرا اس کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے گا، کوئی بات کہہ دیں گے اس کو تو شاید اس کو بھی توفیق ہو جائے، یہ سوچ کر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ جانا آنا بھی ہو گیا، کچھ بیٹھ کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، تھوڑی سی بے تکلفی بڑھ گئی۔ یہاں تک کہ ہوا یہ کہ اس نے تو کہنا کچھ شروع کیا لیکن اس کی بات تو چلی چلائی نہیں۔ ایک دن اٹھا کے اس کو اس نے کہا چلو آج تھوڑا تفریح کرنے چلتے ہیں، اور تفریح کے بہانے لے گیا وہ ایک رقص گاہ میں، جہاں وہاں پر تو یہ رقص وغیرہ کا قصہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، وہاں لے گیا۔ اب یہ بیچارہ دل میں پریشان کہ میں کسی جانے کو تیار نہیں، لیکن اس نے کہا چلے آج تو دیکھ تو لو کہ کیا ہوتا ہے اندر، زبردستی کر کے اندر داخل کر دیا۔ اب وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لکھا کہ جی میں اس دن کیا چلا گیا، اور اس کے اوپر طبیعت پر ایسی شروع میں ندامت رہی، لیکن بعد میں وہ جو طبیعت پر ایک برائی تھی کہ بھائی رقص گاہ میں نہیں جانا چاہیے، تو ایک مرتبہ وہ بند ٹوٹ گیا تو اس کی شناعت اور برائی جو دل میں تھی وہ کم ہو گئی، اس کے نتیجے میں پھر 2-3 مرتبہ اور چلا گیا۔ اب میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور لیکن ساتھ ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ رہا تو یہ رقص گاہ سے آگے جا کے شراب پیے گا، خدا نہیں کیا کچھ کرے گا، یہ بہت آگے بڑھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں یہ بہت تباہ ہو جائے گا۔ اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کری اس سے تو توبہ کر لی، اس سے بھی میں نے کہہ دیا کہ آئندہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نہ چھوڑوں، اس کی دوستی نہ توڑوں۔ تو مجھ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، تو میں نے اس کو لکھا کہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، فوراً اس کے ساتھ دوستی کا تعلق ختم کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک انسان کے اوپر خود اپنا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، وہ اپنا رنگ نہیں چڑھا سکے گا، ان کا رنگ قبول کر لے گا، اور اس کا رنگ قبول کرنے کے بعد خود پھسل جائے گا، خود غلط راستے بڑھ جائے گا، جیسا کہ ہوا۔ تو حالانکہ دوستی آگے بڑھ چکی تھی، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ لڑکا سعادت مند ہے، تو اس نے جب میں نے لکھا تو اس کے بعد اس نے توبہ کی اور پھر راستہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ شیطان اس طرح راستے مارتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں لے کر گیا کہ گناہ سے کر لو میرے ساتھ چل کے، بلکہ دل میں یہ دائیا پیدا کیا کہ بھائی اس طرح اٹھے بیٹھیں گے تو اس کو بات کہیں گے، لیکن شیطان لگا گیا اس کو چلا۔ ہاں جب ایک مرتبہ رنگ چڑھ جاتا ہے، اور رنگ نہیں چڑھتا بغیر بزرگوں کی صحبت کے، بزرگوں کے آگے رگڑے کھائے بغیر، پامال ہوئے بغیر رنگ نہیں چڑھتا۔ جب ایک مرتبہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر کسی ماحول میں چلا جائے انسان، وہ دوسرے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے، دوسرا ماحول اس کے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے ایک دوستی ہو گئی ایک ایسے صاحب سے، بالکل آزاد منش آدمی۔ اس زمانے میں یہ داڑھی تو خیر سب رکھتے تھے، لیکن داڑھی چڑھانے کا رواج تھا، یہ داڑھی چڑھانے کا فیشن تھا، ہندو اور سکھوں کا طریقہ تھا، تو وہ مسلمانوں بھی اختیار کر رکھا تھا، علماء اس سے منع کرتے تھے، وہ داڑھی چڑھاتے تھے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے تھے، اور نماز روزے کبھی ایسے ہی کبھی پڑھ لی گنڈے دار، کبھی نہیں پڑھی۔ اور حضرت نانوتوی کے ساتھ، حضرت نانوتوی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ وہ سب چلتا رہتا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت کیا کوئی انمل بے جوڑ معاملہ ہے، نہ آپ کا ان سے کوئی جوڑ نظر آتا ہے نہ ان کا آپ سے، مگر چلتے رہے۔ جب سارا سال تک دوستی ہو چلی، وہ اپنا طریقہ میں چل رہا ہے، اپنے طریقے میں چل رہا ہے، ان کا اپنا مزاج، ان کا اپنا مزاج، لیکن دوستی چل رہی۔ آخرکار جب کئی سال گزر گئے تو ایک جگہ حضرت میں نے فرمایا کہ بھائی میاں، نام مجھے یاد نہیں رہا، میاں فلاں، ایسا کرو کہ آج تم ایسا کرو کہ جو تم اپنا جو یہ سوٹ پہنتے ہو نا، ایک سوٹ ہمیں بھی لا دو۔ کیوں حضرت؟ کہ بھائی دل چاہتا ہمارا تمہیں دوست، تو دوست ہونے چاہیے ایک جیسے، تو اب خیال آتا ہے کہ ہم ہی تمہاری وجہ اختیار کر لیں، ہماری داڑھی چڑھا دو، اور ہمیں ایسا جو لباس تم پہنتے ہو ویسے ہمیں بھی لا دو، تو ہم وہ
پہن کے تمہارے جیسے ہو جائیں گے، دونوں دوست ایک جیسے ہو جائیں گے. بس وہ لوہا گرم تو ہو چکا تھا، ایک چوٹ لگنی تھی، وہ چوٹ مار دی. اس نے کہا حضرت بس اب اور آگے نہ کچھ فرمائیے، اور زیادہ شرمندہ نہ فرمائیے، بس ہو چکا بہت کچھ. انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ میری وضاحت اور میرا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ آپ ہی جیسا ہوگا، اور اب اس میں آپ کو منگانے کی ضرورت نہیں. وہ دن اور اس کے بعد سے اس نے بالکل بیان ہی حضرت تنازع کا طریقہ اختیار کر لیا. یہ کب؟ جب رنگ چڑھ چکا صحبت کے ذریعے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر مدتوں پامال ہوئے، رگڑے کھائے. اب رنگ جب چڑھ گیا تو کسی ماحول میں چلے جاؤ، اپنا ہی رنگ چھوڑیں گے، دوسرے کا رنگ نہیں لیں گے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن ابتدا میں جب تک رنگ چڑھا نہیں تو اس وقت یہ شیطان یہ دھوکہ دے کہ صاحب ہم اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، تو حقیقت میں ان کی اصلاح تو ہوتی نہیں، خود اپنے آپ پھسل جاتی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بھائی اپنا اٹھنا بیٹھنا، بے تکلفی کے تعلقات، اپنے بے تکلفانہ مراسم ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے جو اللہ کی یاد رکھنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کتنی دیر ہے؟ 5:44 پہ ہے، 8 منٹ. تھوڑی سی بات اسی کی حدیث سے متعلق ہے، وہ اور کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد، کہ اس میں بلیغ احتیاط کی تعلیم ہے پیر بنانے میں، جو سب دوستوں میں اعظم ہے اور دوستی کے تعلق میں سب سے ادوم ہے. یعنی جو بات میں نے اب تک ذکر کی اس کا حاصل یہ ہے کہ جو اپنے عام دوستانہ مراسم ہیں اس کو درست کرنے کی فکر کرو. یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. لیکن اسی جیسے حضرت نے اس بات کو بھی مستمت فرمایا کہ آدمی جب یہ کسی کو اپنا پیر بنائے، شیخ بنائے، کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرے، کسی کا مرید بنے، تو پہلے اس کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اچھی طرح دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو. فرمایا سب سے بڑا دوست تو شیخ ہے، کیونکہ اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے. تو اچھی طرح خوب دیکھ بھال کر انتخاب کرو کس کو شیخ بنا رہے ہیں. اس واسطے کہ آئندہ ساری زندگی اسی کے مشوروں کے مطابق گزارنی ہے، اس کا رنگ لینے کی کوشش کرنی ہے. دوستوں میں تو بسا اوقات یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ ان کا رنگ لیں گے، لیکن شیخ میں تو اس کے بعد تو جاتا ہی آدمی اس لیے ہے کہ ان کا رنگ قبول کرے. لہذا پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہ کس کے پاس جا رہے ہیں. کیا دیکھ لو ذرا سمجھ. سب سے پہلے یہ دیکھو جانے سے پہلے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ متبع سنت ہے کہ نہیں، بدعات، شرک اور اس قسم کی لعنتوں میں مبتلا تو نہیں، متبع سنت ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی باضابطہ شیخ سے اس کو باضابطہ اجازت ہونی چاہیے بیعت کی، تلقین کی. کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ اس نے کورس مکمل نہیں کیا. تیسرے یہ کہ اس بات کی کا تجربہ کیا جائے کہ اس کے پاس بیٹھ کر آیا کچھ دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف دھیان قائم ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کی یاد کی طرف دھیان ہوتا ہے یا نہیں. مجلسوں میں جا کے بیٹھو اور دیکھو کہ آیا اس کی مجلس میں یہ بیٹھ کر دھیان اللہ کی طرف اور یوم آخرت کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ہوتا ہے تو مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مجلس میں یہ تاثیر رکھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، فائدہ ہوگا. لیکن اگر گئے اور جا کر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، آخرت کی طرف توجہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کی یاد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ دنیا دار قسم کا آدمی. تو حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 معیار بتائے. متبع سنت ہو، نمبر 2 کسی سے باضابطہ اجازت ہو، اور تیسرے یہ کہ
اس کے پاس بیٹھ کر، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر دل میں تازہ ہوتی ہو، آخرت کی طرف دھیان بڑھتا ہو، یہ علامت ہے اس کی قبولیت ہے۔ تو ان تین باتوں کو، پھر چوتھی بات میں اضافہ کرتا ہوں اس کے اوپر، جو میرا اضافہ نہیں ہے، حضرت کی باتوں کا نچوڑ ہے، کہ اس سے استفادہ ممکن ہو۔ ہے تو بڑا شیخ اور یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اس سے استفادہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ملتا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوتی، خط لکھو تو خط کا جواب نہیں ملتا، تو پھر یہ محض کوئی رسم تو ہے نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا اور جنت میں پہنچ گئے۔ یہ تو ایک مرنے جینے کا ساتھ ہے، مرنے جینے کا تعلق ہے۔ ہر بات میں اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ہر بات میں اسے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر استفادہ اس سے مشکل ہے یا تو ہو نہیں سکتا، جو بہت ناممکن ہے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہر بات ان سے کہو، اپنے امراض بتاؤ، اپنی بیماریاں بتاؤ، اس کا علاج اس سے معلوم کرو۔ اگر وہ آدمی مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ چوتھی بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ لوگ بسا اوقات اس کا دھیان نہیں کرتے، ویسے فلاں آدمی ہے، دماغ میں آ گیا کہ اس سے بیعت ہونا چاہیے یا اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے، اور بس اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس طرح تعلق قائم کرنے سے فائدہ ہوگا نہیں، جب اس سے استفادہ نہیں ممکن ہوگا۔ لہذا اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ تو بھائی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی صحبت کو نیک بنائیں، درست بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں۔ اس کے بغیر خاص طور سے اس دور میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ صحبت خراب کی بہتات، جہاں جاؤ خراب صحبت، جہاں جاؤ خراب صحبت۔ تو ایسے ماحول میں خاص طور پر اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپس میں تعلقات قائم کرو، تعلقات دوستیوں کے آپس میں ہوں جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔